اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق اوان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج بہت اہم خبریں ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ عارضی جنگ بندی، سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت، جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف شو کاز نوٹس کا اجرا اور جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت داخل دفتر۔ الیکشن کمیشن کل بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس رہے گا یا نہیں فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور بہت سارے اور موضوعات ہیں جن پہ ہم مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ بات کریں۔ ناظرین، خوشی کی خبر ہے، تسلی بخش خبر ہے کہ قطر کی کوششوں کی وجہ سے اور کچھ اور ممالک، جس طرح سے کل کے ویلاگ میں ہم نے کہا تھا کہ محمد بن سلمان نے پوری دنیا سے کہا کہ جو ممالک اسلحہ بھیج رہے ہیں اسرائیل کو، وہ اسلحہ دینا بند کر دیں، اور یہ ابتدا تھی اس بات کی کہ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ کل کی بڑی پکی خبریں تھیں جس پہ آج عمل درآمد ہوا، اور قطر کی حکومت نے جو عارضی جنگ بندی ہے 4 دن کی، اس کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے مطابق جو تفصیلات ہیں، بہت ساری باقی باتوں کے علاوہ، کہ 50 اسرائیلی جو حماس کی قید میں ہیں ان کو چھوڑا جائے گا، اور 150 فلسطینی جس میں عورتیں بچے بھی شامل ہیں وہ اسرائیل رہا کرے گا، اور اس کے علاوہ جو محاصرہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور جو ٹرک لدے ہوئے جو کئی دنوں سے وہاں کھڑے تھے، جس میں کھانے پینے کا سامان ہے، ادویات ہیں، خیمے ہیں، باقی ساری چیزیں جو وہاں ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ حماس کے متاثرہ لوگوں تک پہنچ سکیں گی۔ عملی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ غزہ کے اندر کوئی اسپتال باقی نہیں رہا، کوئی مسجد باقی نہیں رہی، اور جتنی بھی عمارات تھیں وہ رہائشی ہوں، کمرشل ہوں، 50% سے زیادہ عمارتیں ٹوٹل تباہ ہو چکی ہیں۔ سڑکیں کھنڈر بن گئی ہیں، اسکول کھنڈر بن گئے ہیں، مذہبی عبادات کی جگہیں کھنڈر بن گئی ہیں، اور بہت ساری دنیا کے ممالک جو فلسطین کی حمایت کر چکے ہیں، اس میں ایک دفعہ پھر آواز اٹھی ہے پوپ کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، عارضی جنگ بندی صحیح، لیکن ان جنہوں نے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جن کے زخمی پڑے ہوئے ہیں بغیر علاج کے، ان کے لیے بہت ساری بہتری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے حق میں بہتر کرے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے اور ان کی مشکلات میں کمی اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ ناظرین، سائفر مقدمہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کی ضمانت جسٹس سردار طارق مسعود خان ان کے بینچ میں زیر سماعت ہے، اور اس پہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے متعلقہ سرکاری فریق کو۔ اس میں جو آج جو گفتگو ہوئی اور بینچ کی طرف سے جو آبزرویشنز ہوئیں وہ بڑی اہم ہیں۔ ایک مرحلہ پہ جو سردار طارق مسعود صاحب نے جو کچھ سائفر کے حوالے سے کہا، کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، آبزرویشن دی کہ کیا ایک کاغذ کا ٹکڑا جسے سائفر کہا گیا وہ لہرا کے تو آیا یہ ابلاغ کے معاملے میں نہیں آتا؟ پھر جو جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے بہت اچھا کمنٹ اس پہ کیا، ان کا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الزامات کیا ہیں، ہم باقی چیزوں کی طرف نہیں جا رہے۔ بہرحال اس میں آخری عدالت ہے، خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے، اور اس بینچ میں میرا خیال یہ ہے، اب دیکھیے کل جو فیصلہ آتا ہے ہو سکتا ہے متفقہ ہو، لیکن 2-1 کی ریشو سے فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا، اور بہتر فیصلے کی توقع ہے۔ ناظرین، جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں 2 ججز کے حوالے سے شکایات پیش ہوئیں۔ ایک جسٹس سردار طارق مسعود جو پیونی جج ہیں، اس وقت چیف جسٹس کے بعد سینیرٹی وائز وہ ان کا نمبر ہے، اور دوسری شکایت جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف تھی۔ جسٹس طارق کے خلاف آمنہ ملک ایک درخواست گزار تھی جو
کمیشن نے ان پہ سوالات کیے، کوئی 2 درجن کے قریب سوالات تھے، اور ان کے جوابات، بہت سارے سوالوں کے جواب آئے، اور کچھ سوالوں کے جواب آمنہ ملک نے یہ کہا کہ میرے لائر یہ جواب دے سکتے ہیں، یا اس پہ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ کل ہی جو ہی وہ اس کمیشن سے باہر آئیں تو سب سے پہلا سمیع ابراہیم صاحب نے، جو سینئر اینکر ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا، اور آمنہ ملک نے جو ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ پاکستان میں عام آدمی کو انصاف مل جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ خام خیالی ہے، اس کی بھول ہے۔ بہرحال انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ رویہ جو تھا وہ مشفقانہ بطور عورت ہوتے ہوئے مشفقانہ رویہ نہیں تھا، سخت رویہ تھا، تلخ رویہ تھا، اور مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کو یہاں سے کسی اور جگہ بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے، میں اپنے وکیل صاحب کے توسط سے جوابات دینا چاہتی ہوں، تو یہ کہا گیا کمیشن کی طرف سے کہ ہمارے پاس اور بھی معاملات ہیں، ہمارے پاس اور بہت کام ہے، صرف ایک آپ کا کیس نہیں ہے، جو کچھ کہنا ہے آج ہی آپ نے کہنا ہے۔ اور پھر اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے سردار طارق صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان کا رویہ سخت نہیں تھا، لیکن باقی جو کمیشن مجموعی طور پہ ان کا رویہ جو تھا وہ ہارش رویہ تھا، سخت رویہ تھا، یہ آمنہ ملک کا کہنا تھا اس پروگرام میں۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جسٹس سردار طارق صاحب کے خلاف درخواست جو ہے وہ داخل دفتر کر دی گئی، خارج کر دی گئی، جبکہ آج جسٹس نقوی صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کی توقع تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے علم ہے جس طرح سے بہت بڑی تقسیم ایک چلی آ رہی تھی پچھلے چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں، بندیال صاحب کی موجودگی میں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھی ججز، جن میں جسٹس طارق صاحب پہلے نمبر پہ ہیں، یہ ایک الگ سے گروپ تھا۔ اور اس وقت جو جسٹس نقوی ہیں وہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گروپ کے باہر سے سمجھے جاتے ہیں، اس لیے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نشانہ بنایا جائے گا، اور ان کے لیے کسی خیر کے پہلو کی گنجائش کم نظر آتی ہے۔ اگرچہ جو اس کمیشن کی کمپوزیشن پہ اعتراض کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے جسٹس نقوی صاحب نے، اور مقدمہ دائر کر رکھا ہے، لیکن دیکھیے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین، کل پی ٹی آئی کے ایک لحاظ سے مقدر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک کیس وہاں پہ زیر سماعت ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن بر وقت نہیں کروائے۔ پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے پیش ہو کے اور جو اپنے پیپرز دیے اور جو گواہیاں دیں، جو شہادتیں دیں، اس کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کو تسلی کروائی کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے بر وقت الیکشن کروا دیے تھے۔ پھر یہ چھوٹے موٹے مختلف ٹیکنیکل اعتراضات تھے، فلانا ایفیڈیوٹ نہیں لگا، فلانی جگہ یہ مور نہیں لگی ہوئی، فلانی جگہ سائن یہاں کی بجائے ادھر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ آٹا گندے ہلدی کیوں ہیں، ہل ہلا کے چلدی کیوں ہے۔ تو یہ جب اعتراضات اس قسم کے ہوں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ قانونی طور پہ اگر دیکھیں تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ بلہ انتخابی نشان ظاہر ہے وہ امانت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہی کے پاس رہنا چاہیے۔ اگر قانون کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل فیصلہ اناؤنس کیا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، ورنہ نواز شریف صاحب کو تو 420 منٹ میں سیکنڈز میں، منٹ نہیں، 420 سیکنڈ میں نہیں، چند منٹوں میں ان کے معاملات کے فیصلے ہو جاتے ہیں، جبکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے فیصلے جو محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ محفوظ شدہ اگر قانون کو، ضابطے کو، پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آرٹیکل 10A اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور یہ ساری چیزیں ان کو اگر سامنے رکھا گیا تو پھر تو یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آنا ہے، انتخابی نشان بلہ پی ٹی آئی کے پاس رہنا ہے۔ لیکن اگر یہ طے کیا گیا ہے کہ بلہ چھیننا ہے تو پھر کل پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا جائے گا۔ کل سے مراد یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی تو کل ہو چکا ہوگا، یعنی 23 تاریخ ہو چکی ہوگی، تو اس میں پھر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ بلہ عمران خان صاحب کی جماعت کے پاس بطور انتخابی نشان قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا، اور اگر نہیں رہتا چھین لیا جائے گا۔ تو آپ کو یاد ہے نا کہ ایک وقت میں بھٹو صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار ہوتا تھا، جب تلوار چھین لی گئی تو انتخابی نشان تیر ہوا، اور تیر کے ساتھ بھی الیکشن لڑ کے کتنے الیکشن
پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے، تو وہ اس میں مجھے اس وقت نعرہ پیپلز پارٹی کا یاد آ گیا کہ تلوار نہیں تو تیر سے ہی، بھٹو نہیں تو بے نظیر سے ہی۔ تو اسی انداز سے اگر بلہ چھین لیا جاتا ہے تو وہ گیند ہو سکتی ہے، کوئی وکٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی انتخابی نشان، سپوز ایک فاختہ ہی ہو جائے، کوئی اور جھنڈا ہی ہو جائے، کوئی اور نشان ہو جائے، تو جو نشان عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ لگ جائے گا اسی نشان پہ ٹھپے پڑیں گے انشاءاللہ، اسی نشان پہ لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور وہی نشان پاکستان میں ایک کامیابی کی علامت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات ختم کرے، اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی مشکلات ختم کرے، اور پاکستان کے کچھ قبائلی علاقوں میں جو اس وقت معاملات کچھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی آسانیاں پیدا کرے، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔